يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی و آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں و بہن، ایک مومن کی زندگی اچھے اخلاق سے عبارت ہے. جس زندگی میں اچھے اخلاق نہ ہوں، جس انسان کی زندگی میں مکارم اخلاق نظر نہ آئیں، جس انسان کی زندگی اچھے اخلاق سے محروم ہو، تو اس انسان کا اللہ کے پاس نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے اور اس بندے کا بندوں کے پاس نہ کوئی حیثیت ہے. اللہ کے پاس اپنا مقام حاصل کرنے اور بندوں کے پاس اپنا ایک رتبہ حاصل کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریب کے مستحق بننے اور بندوں کی عزت کے مستحق بننے کے لیے ہر انسان کو زیور اخلاق سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے. اخلاق کی بات کریں تو قرآن اور احادیث میں بہت سارے اخلاق بتائے گئے کہ جن اخلاق پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، دنیاوی کامیابی کا مستحق بن سکتا ہے اور دنیاوی کامیابی سے کہیں زیادہ اخروی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. اخلاق ایک طویل چیپٹر ہے، اخلاق ایک طویل موضوع ہے.
لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق میں، اعلیٰ اخلاق میں ایک ایسا اخلاق ہے جس کی طرف امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد غفلت کا شکار ہے۔ اگر اس اخلاق کی طرف ہماری توجہ ہو اور اس اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں تو یقیناً زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میری مراد امانت و دیانت ہے۔ امانت و دیانت مکارم اخلاق میں اپنا ایک مقام اور اپنی ایک حیثیت رکھنے والا ایک اخلاق امانت و دیانت ہے، اور قرآن و احادیث میں امانت و دیانت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان انبیاء کے متعلق نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان انبیاء کے متعلق اللہ نے ایک بنیادی بات ذکر کی اور کہا کہ انی لکم رسول امین۔ ہر نبی کا یہ پیغام اپنی قوم والوں کے حق میں تھا، انی لکم رسول امین، اے لوگوں بے شک میں تمہاری جانب ایک اللہ کا امانت دار پیغمبر اور رسول ہوں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو رسالت کے حوالے سے جو جس اخلاق کا تذکرہ کیا وہ یہی امانت و دیانت ہے۔ کہا کہ رسول امین، میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، امانت دار رسول ہوں۔ اور خود جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ نزل به الروح الامین، اور جبریل کو ہم جبریل نہیں کہتے ہیں بلکہ جبریل امین ہم کہتے ہیں۔ جبریل کو ہم جبریل امین کہتے ہیں، اور امین کا لقب دینے والا پروردگار ہے۔ کہا کہ نزل به الروح الامین، کہ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس نبی کے دل پر لانے والے اور اتارنے والے یہ امانت دار فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں، مشرکین مکہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو کلام لے کر آتے ہیں اس میں وہ من مانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور آیتوں کو بدل دیتے ہیں، کہیں یہ تصور نہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت اور اس اخلاق کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ جبریل امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی آیتیں جیسے اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اسی طرح یہ نبی کے دل پر نازل کراتے ہیں اور اتارتے ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام خود ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق سے عبارت تھی، مکارم اخلاق پر فائز تھے، لیکن ایک ایسی صفت جو امانت کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے آپ نبی بنائے جانے سے پہلے، نبوت کے منصب پر آپ کو فائز کرنے سے پہلے لوگ آپ کو جس لقب سے پکارتے تھے الصادق الامین، کہ سچے اور امانت دار سے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیرت کی ایک اور روایت کے مطابق جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ میں ایک زبردست سیلاب آتا ہے، اور سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں، کعبے کی دیواریں گر جاتی ہیں، اور مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ کعبہ ان کی نگاہوں میں بہت ہی مقدس مقام تھا اور اس کی وہ تقدس کی نگاہ سے اسے دیکھتے تھے اور اس کی عزت اور اس کی تقریب کیا کرتے تھے، جب سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر گئی تو قریش والوں نے فیصلہ کیا، مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ اس کعبے کی تعمیر کریں، اور انہوں نے اس بات پر گویا کہ ان کا عہد ہوا کہ اپنے پاس جتنی حلال کمائی ہے اس کعبے کی تعمیر میں صرف حلال کمائی ہم جو لگائیں گے اور حرام کمائی ہم نہیں لگائیں گے۔ جب سارے لوگ اس پر متفق ہو جاتے ہیں اور اپنا سارا حلال پیسہ لا کر جمع کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو جاتے ہیں، کعبے کو کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے، اور جب کعبے کی دیواریں تیار ہو جاتی ہیں اب مسئلہ ہے کہ حجر اسود کو اس کے مقام تک پہنچانے کا مسئلہ آتا ہے، تو قریش کا ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو اور یہ مقام اسے حاصل ہو
اور ایک زبردست لڑائی پیدا ہو گئی. ایک زبردست لڑائی کفار کے اور قریش کے اور مکہ کے سرداروں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی اور کئی دنوں تک یہ لڑائی جاری رہی. آخر کار مکے کے ایک بزرگ آدمی نے قریش اور مکہ والوں سے کہا میں تم سے یہ بات کہتا ہوں اب لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح سویرے کل صبح سویرے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا اس کے فیصلے سے ہم راضی ہو جائیں گے اور اسے ہم یہ شرف عطا کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے, فیصلے خداوندی یہ ہوتا ہے کہ صبح سویرے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والی شخصیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی ہے. جب آپ کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اور جب لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والے پہلے شخص یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ رضینا بالصادق الامین, ہم اس صادق اور امانت دار سے ہم راضی ہیں. اللہ اکبر. سارے لوگوں نے ایک آواز میں کہا. ابھی جوانی کے مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں. دیکھیے دوستو کہ پیارے حبیب نے جوانی کے مرحلے میں اپنی قوم میں کیسا اثر انداز ہوئے, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے تو آپ خود بخود اس حجر اسود کو اس کے مقام تک پہنچا دیتے, لیکن آپ نے بہترین فیصلہ کیا اور کہا کہ جو قبائل مختلف قبیلے والے تھے ہر قبیلے کے سردار کو آپ نے بلایا اور ایک چادر آپ نے بچھائی اور چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا گیا اور چادر کے مختلف حصوں کو وہ قبائل کے مختلف سردار گویا کے پکڑ لیے اور اس کے بعد اسے اس کے مقام تک گویا کے پہنچا دیا گیا. اس واقعے میں تو اصل کہنے کی بات یہ ہے کہ جب سارے لوگوں کی نگاہ آپ پر پڑی تو سارے لوگ بے ایک آواز کہے کہ ہم اس سچے اور امانتدار سے ہم راضی ہیں. اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ لقبته قریش بالامین علی صدق الامانۃ والایفاء بالذمم, کہ قریش نے آپ کو امین کا لقب دیا آپ کی امانت و دیانت کی وجہ سے. قریش نے آپ کو امین کا لقب دیا آپ کی امانت و دیانت داری کی وجہ سے. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ انبیاء کا حال تھا, یہ رحمت للعالمین کا حال تھا, اور خود فرشتے امین ہیں اور اللہ کے رسول امین ہیں اور سارے انبیاء کے بارے میں اللہ نے رسول امین کہا. تو اس امانت و دیانت سے ہم میں سے ہر ایک کو متصف ہونے کی ضرورت ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ نساء کی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے لوگوں تک, ان کے مستحقین تک تم پہنچا دو, اور امانت میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرنا, امانت میں کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرنا. یہ دراصل آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں سن 8 ہجری میں داخل ہوتے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے. مکہ کو فتح کرنے کے لیے جب 8 ہجری میں آپ داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ ان چابیوں کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں آپ داخل ہوتے ہیں. اور جب کعبۃ اللہ سے باہر آپ نکلتے ہیں تو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے آپ باہر نکلتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها, اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جس کے پاس امانت تھی اس امانت کو اس کے پاس لوٹا دو. تو آپ عثمان بن طلحہ کو آپ بلاتے ہیں جن سے آپ نے کعبے کی چابیاں آپ نے لے لی تھی, انہیں آپ بلاتے ہیں اور عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں آپ کعبۃ اللہ کی چابیاں حوالے کر دیتے ہیں. یہ دراصل یہ واقعہ تو خاص ہے لیکن رہتی دنیا تک آنے والی ساری امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ امانت میں کسی بھی طرح کی خیانت نہیں ہونی چاہیے, امانت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اور امانت ایک عظیم صفت ہے دوستو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے بارے میں کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اہل ایمان بندے کامیاب ہونے والے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, اپنی امانت میں کسی بھی قسم کی خیانت کو برداشت نہیں کرتے ہیں, ہر ممکن اور ہر پہلو اور ہر لمحہ اپنی امانت کا پورا پاس و لحاظ رکھنے والے یہ ایمان والے بندے ہیں. اگر کسی کی زندگی میں خیانت نظر آتی ہے دراصل وہ منافقین کی صفت کو اپناتے ہیں, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں, 4 علامتیں ہیں. ان میں سے ایک علامت آپ نے یہ بتائی اذا اؤتمن خان, جب منافق کے پاس کوئی چیز اگر
रखी जाए तो उसमें वो खियानत करता है। तो इस हदीस की शरह करते हुए मुहद्दिसीन ने कहा, अगर आपके पास किसी ने कोई चीज बतौर अमानत रखी और उसमें आप खियानत करते हैं तो गोया कि आप मुनाफिकीन की सिफत से राजी हैं, तो गोया कि आपके अंदर निफाक की एक झलक नजर आती है, निफाक की एक सिफत आपके अंदर नजर आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने की जरूरत है। अमानत और दियानत आज के इस दौर में बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर किसी ने आपके पास कोई चीज बतौर अमानत रखी तो उसको वैसे ही लौटाएं, ये अमानतदारी है। किसी ने आपके पास रुपये पैसे रखे, कोई बड़ी रकम हो या छोटी रकम, किसी ने आपके पास बतौर अमानत कोई चीज रखी, हाँ उसका ताल्लुक चीज से हो या रकम रुपये पैसे से हो, तो जूं की तू लौटाना गोया कि अमानत और दियानत है। और बाज़ लोग समझते हैं कि अमानत का ताल्लुक सिर्फ रुपये पैसे से है, अमानत का ताल्लुक सिर्फ रुपये पैसे से है। और अगर हम शरई नुसूस का मुताला करते हैं, कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, तो ये बात वाज़ेह होती है कि जैसे अमानत का ताल्लुक रुपये पैसे से है, उसी तरह जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में अमानत का बहुत बड़ा दखल हुआ करता है। कैसे? अगर किसी के पास इल्म है तो साहिब इल्म के पास इल्म अमानत है। अगर किसी को अल्लाह ने इल्म से नवाजा है तो साहिब इल्म और आलिम दीन के पास इल्म अमानत है। तो आलिम दीन को चाहिए कि अपने इल्म की खुशबू मुआशरे के हर फर्द को उस अपने इल्म की खुशबू से मुअत्तर करने की कोशिश करे और इल्म नाफे को फैलाए और इल्म नाफे पर खुद अमल पैदा हो और हर एक को अपने इल्म से माला माल करने की कोशिश करें, खैर को आम करें, बुराई को रोकने की कोशिश करें, हक का गलबा हो और बातिल का कलाकमा हो, बातिल को मिटाने की कोशिश करें। ये साहिब इल्म की अमानतदारी का तकाजा है कि साहिब इल्म को चाहिए अपने इल्म की अमानत अगर अदा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने इल्म को ना छुपाए और हक को ना छुपाए, बल्कि हक की आवाज को बुलंद करे, खैर को आम करे, भलाई को आम करे। और जहां कहीं बुराई पाई जाती है, गर्चे वो अपने करीबी रिश्तेदार में क्यों ना हो, अपने अजीज में क्यों ना हो, अपने अकारिब में क्यों ना हो, अच्छे अंदाज से हिकमत अमली के साथ उस बुराई को मिटाने की कोशिश करें। ये साहिब इल्म पर गोया के इल्म की अमानतदारी का तकाजा है दोस्तों। अगर किसी के पास मस्जिद की जिम्मेदारी है तो मुतवल्ली हजरात और मस्जिद के जिम्मेदारों के पास ये मस्जिदें अमानत हैं, तो लिहाजा मुतवल्ली हजरात और जिम्मेदारों को चाहिए कि मस्जिद के हुकूक अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, मस्जिद को आबाद करें और मस्जिद के जरिए से अपने आसपास के रहने वालों को फायदा पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वरना अल्लाह के पास ये मस्जिद जो अमानत है, अगर हमने इस जिम्मेदारी में कोताही की तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब देना है। ताजिर हजरात के पास तिजारत अमानत है, ताजिर हजरात के पास तिजारत अमानत है। लिहाजा ताजिर हजरात को चाहिए कि अपनी तिजारत में हमेशा हलाल रास्तों को अपनाएं, सच्चाई को अपनाएं। अगर हराम तरीके को अपनाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो गोया कि आपने अपनी अमानत का हक अदा न किया, आप खाइन हैं, आप खियानत करने वाले हैं। क्योंकि तिजारत में आप हराम रास्ते को अपनाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, सामने वाले को धोखा देते हैं, तो मतलब ये है कि आपने अपनी तिजारत का हक अदा न किया। आप अमानतदार ताजिर हो नहीं सकते हैं जब तक कि आप सही रास्ते को ना अपनाएं, सच्चाई को ना अपनाएं। क्योंकि जब तक ये तसव्वुर ताजिर हजरात के ज़हन में नहीं आएगा कि तिजारत एक अमानत है दोस्तों, जिससे अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। उस्ताद के पास शागिर्द अमानत है, उस्ताद के पास स्टूडेंट अमानत है। तो लिहाजा उस्ताद को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने मनसबे तदरीस पर उसे फाइज किया है, अपने इल्म से अपने शागिर्दों को फायदा पहुंचाए। क्लास में टाइम पास ना करें, बल्कि जहां तक हो सके अपने शागिर्दों को सही इल्म देने की कोशिश करें। इसलिए कि जो तनख्वाह आप ले रहे हैं, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो इस इदारे का हक, इस तनख्वाह का हक उसी वक्त अदा होगा जब आपने अपने शागिर्दों का ख्याल किया, जब आपने अपने शागिर्दों को सही इल्म से आपने माला माल किया। क्योंकि उस्ताद की हैसियत पर, उस्ताद के मनसब पर फाइज होना तो गोया कि बहुत बड़ी अमानत है दोस्तों।
والدین کے پاس بچے امانت ہیں، والدین کے پاس بچے امانت ہیں، تو لہذا والدین کو چاہیے کہ جہاں اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، جہاں اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کا خیال رکھتے ہیں، جہاں اپنے بچوں کو ہر سہولیت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اپنے بچوں کی اخروی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کی آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں آپ کا ایک نمایاں کردار ہونا چاہیے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کی اخروی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بگڑتے ہوئے دیکھنے کے باوجود انہیں روکتے اور ٹوکتے نہیں، تو گویا کہ خیانت کرنے والے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ جب تک والدین کے پاس یہ احساس اور تصور نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں بچوں سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، جب تک آپ اسے امانت نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، کہیں بھی آپ جاب کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ادارہ اور وہ کمپنی اور وہ شریکہ گویا کہ آپ کے لیے امانت ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا اور ان کا پورا حق ادا کرنا اور کمپنی کو آگے بڑھانے اور کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر اچھے اور صحیح راستے کو اپنانا اس کمپنی میں کام کرنے والوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ تبھی کام کرنے والوں نے اپنی امانت کا حق ادا کیا۔ شاگرد کے پاس مدرسہ امانت ہے، اسکول امانت ہے، کالج امانت ہے، کتابیں امانت ہیں اور اساتذہ امانت ہیں۔ لہذا شاگرد کو چاہیے کہ اپنے ادارے کی قدر کریں، اپنے اسکول کی قدر کریں اور اپنی پڑھائی کی قدر کریں اور اپنی کتابوں کی قدر کریں اور اپنے ایک ایک لمحے کو حصول علم میں اگر کھپاتے ہیں تو گویا کہ شاگردوں نے اپنی امانت کا حق ادا کیا۔ اور جسم کے اعضاء اللہ کی بہت بڑی امانت ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان سے نوازا، آنکھوں سے نوازا، زبان سے نوازا، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پیر عطا کیے، تو یاد رکھیں یہ اعضاء جسم، یہ پارٹس آف دی باڈی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہذا ان کا صحیح استعمال کیا کیجئے۔ اللہ کی نافرمانی میں ان اعضاء کا استعمال مت کیجئے۔ آنکھوں کا، کانوں کا اور زبان کا، ہاتھ اور پیر کا صحیح استعمال کیجئے۔ اگر آپ آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، کان کا غلط استعمال کرتے ہیں، نافرمانی میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں اگر ان اعضاء جسم کا استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ آپ خیانت کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان اور یہ آنکھ اور یہ دل کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر عضو کے بارے میں سوال کریں گے اور ہمیں جواب دینا ہے۔ تو لہذا اعضاء جسم کا صحیح استعمال امانت داری ہے اور اعضاء جسم کا غلط استعمال گویا کہ خیانت ہے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید اللہ کی ایک امانت ہے، قرآن مجید اللہ کی ایک امانت ہے۔ خود قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے اس امانت کو، قرآن مجید کو آسمانوں کے حوالے کیا، زمین کے حوالے کیا، پہاڑوں کے حوالے کیا، سب نے انکار کر دیا۔ ہم اس قرآن کے بوجھ کو نہیں لے سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم اس قرآن کو اٹھا سکیں، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا ہم اس قرآن کو اٹھائیں گے۔ اگر قرآن کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن سے ہماری زندگی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو گویا کہ اس قرآن کی امانت کو ہم ادا نہیں کر رہے دوستو، بلکہ اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ قرآن سے رشتہ لگائیے، قرآن سے اپنا رشتہ قائم کیجیے۔ اور زندگی ایک بہت بڑی امانت ہے دوستو، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے، اس زندگی کی قدر کیا کیجئے، اس زندگی کو امانت کی نگاہ سے دیکھیے تو زندگی کی قدر کرنے والے آپ بنیں گے، زندگی کی قدر کرنے والے آپ بنیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کا حال اگر آپ دیکھیں کہ زندگی گویا کہ ہماری اللہ کی بندگی سے بالکل خالی ہے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس زندگی کو اللہ کی امانت نہیں سمجھا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس
سے چاہے لے سکتا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اسی لیے ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتے ہیں۔ نوجوان کے سامنے جب موت آتی ہے تو نوجوان یہ نہیں کہتا ہے میں جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا ہوں مجھے اور مہلت دو، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، لہذا امانت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو گویا کہ زندگی کا ہم نے حق ادا کیا۔ اور یاد رکھیں دوستو، جیسے جیسے ایام گزر رہے ہیں ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر لو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جتنے مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے واضح کی، آج دیکھیے کتنے ایسے میادین، کتنے ایسے زندگی کے امور ہیں جن میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے امانت کا جو وسیع مفہوم مذہب اسلام پیش کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم سمجھ رہے تھے امانت کا مطلب روپیہ اور پیسے اگر کسی کے پاس ہو اس کو ویسے ہی واپس کر دینا یہ امانت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے مختلف شکلیں بتائی کہ شاگرد کے پاس اور استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، اور ماں باپ کے پاس بچے امانت ہیں، اور عالم دین کے پاس علم امانت ہے، اور متولی حضرات اور ذمہ داروں کے پاس مسجدیں امانت ہیں، اور تاجر حضرات کے پاس تجارت امانت ہے۔ اگر ہم نے ان امور میں امانت کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھا، یقیناً ہر ایک اپنا حق ادا کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ جو بھی ذمہ داری آپ کے حوالے کی جائے کوشش کریں کہ اس ذمہ داری کا آپ حق ادا کریں، کیونکہ ذمہ داری ایک امانت ہوا کرتی ہے دوستو، اور اس امانت کے بارے میں قیامت کے دن حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو امانت کا جو وسیع مفہوم مذہب اسلام پیش کرتا ہے تو اس وسیع مفہوم پر عمل کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے۔ جو کچھ امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہیں ان امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان امانتوں کا صحیح حق ادا کرنے والا ہمیں بنائے، زندگی کی قدر کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا
فضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر.